الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 10واں مسئلہ علماء کرام نے آیت مبارکہ کے اسلوب بیان سے اخذ فرمایا، اور اسلوب بیان ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نے جو اسلوب اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہاں تک کا حصہ ایمانیات پر مشتمل ہے۔ اس سے آگے کا حصہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ حصہ معاشرتی اعمال پر مشتمل ہے، اور اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ انفرادی اور ذاتی معاملات اور عبادات پر مشتمل ہے۔ تو آیت کریمہ کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ایمانیات، اس کے بعد اعمال بیان فرمائے۔ تو اس سے علماء نے یہ 10واں مسئلہ اخذ فرمایا کہ اعمال حسنہ سے ایمان مقدم ہوتا ہے، ایمان اصل ہوتا ہے اور اعمال شاخیں ہوتی ہیں۔ اگر اصل ہوئی تو شاخیں قائم رہیں گی، اور اگر اصل ہی قائم نہ ہوئی تو شاخیں قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بھی اس پر دلالت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری آیات مبارکہ میں اس حقیقت کا بیان موجود ہے۔ مثلا سورہ حجرات کی 2 آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اعمال جب ایمان نہ رہے تو بیکار ہو جاتے ہیں، اور ایمان نہ رہے تو عملوں پر کوئی اجر بھی مرتب نہیں ہوتا، وہ ضبط ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور 11واں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص خواہ کتنے ہی مرتبے والا ہو،
تمام اعمال حسنہ، فرائض و واجبات، کسی بھی عمل حسن سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قدرت و استطاعت ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ شیطانی خیال ہے اور شیطانی دعویٰ ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اور یہ آیت کریمہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انبیاء و اولیاء بھی آخری لمحے تک، حیات ظاہری کے آخری لمحے تک، وہ بھی اعمال حسنہ کے مکلف ہوتے ہیں۔ جب وہ مکلف ہوتے ہیں اور تو ما و شما کس گنتی اور شمار میں آتے ہیں، یعنی آیت کے عموم نے کسی کو بھی مستثنا نہیں قرار دیا، ہر ایک پر یہ اعمال حسنہ لازم ہوتے ہیں۔ جو جتنا بھی پہنچا ہوا ہو وہ عمل صالح کی بنا پر ہی پہنچتا ہے، اور عمل صالح کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ عمل صالح سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ 12واں مسئلہ یہ بیان کیا کہ متقی اور کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باقی اعمال صالحہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے احکام ہیں ان سب کو بجا لاتا رہے۔ فرائض، واجبات، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ہر قسم کی عبادات ادا کرتا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے بعد ضروری ہیں۔ محض کسی ایک فعل کو کافی سمجھ لینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ خدمت خلق ہی اصل ایمان اور خدمت خلق ہی اصل نیکی ہے، وہ اور کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، ان کا یہ نقطہ نظر غلط ہے، اور ان کا یہ خیال شریعت پر افتراء ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے فاسد خیالات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت مبارکہ سے 13واں مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان لفظوں سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں اور بھی حق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے۔ جیسے اولاد ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، والدین ضرورت مند ہوں تو ان کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر خرچ نہ کرے تو حاکم وقت اسے مجبور کر کے اس سے خرچ کروائے گا، اس لیے کہ بندے کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی، دیگر بہت ساری چیزیں بھی اس کے ذمہ لازم ہوتی ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی المال حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایک حدیث پاک ہے کہ لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کوئی اور حق نہیں ہوتا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فرض حق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی واجب حق ہو، جس طرح قربانی کرنا ہے، فطرانہ دینا ہے، منت کو ادا کرنا ہے، یہ واجب حقوق ہوتے ہیں، تو ان واجب حقوق کا ثبوت فرضیت کے علاوہ اور حق نہ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ تو مطلقاً فرض ہوتی ہے، اور یہ باقی جو حقوق ہوتے ہیں، مثلاً ماں باپ پر، اولاد پر خرچ کرنا، یہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو مال کے شکرانے کے طور پر فرض ہوتی ہے، اور باقی جو چیزیں اس کے ذمہ لازم ہیں وہ ضرورت مند کے لحاظ سے وہ اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ بہر صورت مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر حقوق اس کے ذمہ لازم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وغیرہ وغیرہ یہ بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کا بیان آگے جا کر ارشاد فرمایا، اور وہ مستقل اس کے لیے لفظ ارشاد فرمائے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ یہاں زکوٰۃ کا بیان نہیں کیا جا رہا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ مالی حقوق ہیں جنہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور 14واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند ہو تو اس کی مدد کرنا ہر شخص پر بقدر استطاعت ضروری ہوتا ہے، اگرچہ مدد کرنے والے پر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو۔ یعنی وہ اتنا صاحب نصاب نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود اگر اسے کوئی ضرورت مند اور حاجت مند ملا تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنا اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ اور 15واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مجموعی طور پر مسلمانوں پر کوئی وبا نازل ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے،
وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو امت کے اجتماعی مفاد کی خاطر مال خرچ کرنا بھی واجب ہوتا ہے، اگرچہ خرچ کرنے والا اس سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہو۔ اس کے باوجود جب امت کو ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ یہ ان پر اپنا مال خرچ کرے۔ اور اس آیت کے ضمن میں 16واں مسئلہ یہ بیان کیا، ذوی القربا سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں مال دینا اور ان پر خرچ کرنا، یہ دیگر مساکین اور یتیموں وغیرہ پر خرچ کرنے سے، اجنبیوں پر خرچ کرنے سے یہ زیادہ افضل ہوتا ہے اور دور ثواب کا کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اجنبی مسکین پر صدقہ کا اجر ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار محتاج پر صدقہ کا اجر 2 گنا ہے، اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ اور 17واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ جو رشتہ دار پوشیدہ دشمنی رکھے، آپ سے پہلو تہی کرے، آپ سے دوری اختیار کرے، اعراض کرے، اس رشتہ دار پر صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں 18واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ قریبی رشتہ دار، والدین، بیوی، اولاد، رشتہ دار، وہ قریبی رشتہ دار، ان کی مجبوری جتنی شدید ہوگی ان پر مال خرچ کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ قریبی رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہوں تو بھی اہل اسلام کو ان سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، اور ارشاد فرمایا ان سے برتاؤ اور حسن سلوک تو کرو لیکن ان کی اتباع نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان کی 15 نمبر آیت مبارکہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ والدین دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، ان کی اتباع نہ کر، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، یعنی حسن سلوک ان سے کر، لیکن اتباع ان کی نہ کر۔ حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں، حسن سلوک ان سے کر، اتباع کرنی ہے تو کس کی کر؟ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری طرف ہی پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں، تو میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں قبیلہ والے میرے دوست تو نہیں، دوست تو میرا اللہ اور نیک مومن ہیں، ہاں ان کی مجھ سے چونکہ رشتہ داری ہے، قرابت ہے، اس لیے میں رشتہ داری کا لحاظ ضرور کروں گا۔ تو رشتہ دار غیر مسلم بھی ہوں تو ان سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے 19واں مسئلہ علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ بیماری کی نسبت تندرستی کی حالت میں جو صدقہ و خیرات کیا جائے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ افضل ہوتا ہے، اور اس میں تقویٰ بھی زیادہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست بھی ہو اور تو حاجت مند بھی ہو اور تو فقر سے ڈرتا بھی ہو اور خوشحالی کی امید بھی رکھتا ہو۔ فرمایا ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا،
وَلِفُلَانٍ قَضَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، حضور نے فرمایا ایسا نہ کر کے دینے میں ٹال مٹول کرتا رہے، اور جب روح حلق تک آ جائے اور جان نکلنے لگے تو اس وقت تو دینے بیٹھے اور کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو وہ مال وارثوں کا ہو ہی چکا۔ مزہ تو تب تھا کہ جب تو خود ضرورت مند بھی تھا، تیری صحت بھی تھی، اور تو محتاجی سے ڈرتا بھی تھا، اور خوشحالی کی تجھے امید اور توقع بھی تھی۔ اس وقت تو اللہ کی راہ میں دیتا تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔ اور اس آیت سے 20واں مسئلہ علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو مال کی ضرورت نہ ہو، بے نیازی ہو، اس وقت خرچ کرے تو یقیناً اس میں بھی ثواب ہے، اور اگر بندے کو ضرورت بھی ہو اس کے باوجود خرچ کرے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اس حقیقت کو بیان فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، یعنی جو چیز خود تمہیں پسند ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے، وہ خرچ کرو گے تو اس میں نیکی اور ثواب زیادہ ملے گا۔ اور 21واں مسئلہ یہ اخذ کیا گیا کہ مال و دولت کی محبت میں، مال و دولت کو چاہنے میں جس طرح لوگوں کا حال مختلف ہے، اسی طرح مال و دولت کو خرچ کرنے میں ثواب بھی لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً جو غنی ہو یا جو سخی اور فیاض ہو، وہ اگر خرچ کرے تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن غنی کے مقابلہ میں اگر کوئی فقیر محتاج خرچ کرے تو اس فقیر کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سخی خرچ کرے تو ثواب اسے بھی ملتا ہے، لیکن جس کے دل میں بخل ہو، اس کے باوجود وہ خرچ کرے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس کو خرچ کرنے میں مشقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا افضل الاعمال احمذها، زیادہ مشقت والا جو کام ہوتا ہے اس میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آیت مبارکہ کے لفظ والیتامی، اس سے 22واں مسئلہ علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ یتیم اگر تو نادار ہو، محتاج اور تنگ دست ہو، پھر تو وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اگر وہ بچہ ہو تو یتیم لیکن اس کے والد نے اتنا ترکہ چھوڑا ہو کہ وہ اس کے حصے کا ترکہ بھی نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اتنا اس کے لیے چھوڑا ہو تو پھر اس کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، پھر یہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 23واں مسئلہ یہ بیان کیا اسی لفظ والیتامی سے کہ اگر کوئی یتیم واقعی نادار اور مستحق ہو تو اس پر خرچ کرنا اور اس کی خدمت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بڑا ہی محبوب کام ہے، اور جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے اس کے لیے تو حضور نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا، اور 2 انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اور اشار بالسبابۃ والوسطی، حضور نے سبابہ اور وسطیٰ ان 2 انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی یہ بڑے اجر کا کام ہے۔ اور 24واں مسئلہ اس آیت میں استعمال ہونے والے لفظ مساکین سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ مساکین وہ صابر محتاج تنگ دست، وہ صابر تنگ دست ہوتے ہیں جو کسی سے تنگ دستی کے باوجود سوال نہیں کرتے اور صبر و سکون سے تنگ دستی میں گزارا کرتے ہیں۔ ان پر مال خرچ کرنا عام سائلین اور عام مانگنے والوں پر خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائلین اور ابن السبیل مسافروں سے مقدم کر کے ان کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ان پر خرچ کرنے میں فضیلت زیادہ ہے۔ اور آیت میں لفظ وابن السبیل سے علماء نے 25واں مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ مسافر کو سفر کی حالت میں اگر محتاجی لاحق ہو جائے تو اسے دیگر مالی امداد بھی دی جا سکتی ہے، اور اسے صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب چونکہ وہ نصاب، وہ مال اس کی دسترس میں نہیں، اب وہ محتاج ہے، تو اب اس کی کسی بھی طرح
مدد کی جا سکتی ہے، مال زکوٰۃ میں سے بھی کی جا سکتی ہے اور دیگر صدقات و خیرات میں سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن فی زمانہ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں بھی ہو، اس کا مال اس کی دسترس میں موجود ہی ہوتا ہے۔ مثلا بینک، جس بینک میں بھی اس کا مال ہو، اس کی شاخیں پورے ملک میں موجود ہیں اور وہ مال اس کی دسترس میں ہی ہے۔ اسی طرح فون کے ذریعے بھی وہ اپنی رقم منگوا سکتا ہے۔ اگر تو مسافر کسی ایسی جگہ ہے کہ اس کے پاس اس کی جیب میں مال نہیں، لیکن وہ تھوڑی سی کوشش کر کے وہ مال اس کی دسترس میں آ سکتا ہے، تو اسے صدقہ اور زکوٰۃ کا مصرف نہ سمجھا جائے، بلکہ یہاں وہ مسافر مراد ہے کہ جس کا مال گھر میں تو ہے لیکن یہاں اس کی دسترس میں ہے ہی نہیں، وہ مسافر اس مالی امداد کا اور صدقہ و زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آیت کریمہ کے لفظ والسائلین، اس سے علماء نے 26واں مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ جو ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت کی بنا پر سوال کرے، اس کی مالی امداد کی جانی چاہیے۔ اسی طرح جو طلباء علم دین کی طلب میں مشغول ہیں اور وہ حصول علم میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ کوئی کام کاج کر نہیں سکتے اور ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں بھی مالی امداد دینی چاہیے۔ اس میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، اس میں دین کی خدمت بھی ہے، طلباء کی کفالت بھی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک موجب اور ذریعہ بھی ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کی حالت، ان کے کپڑے اچھے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی مالی معاونت کی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس، سائل کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے۔ اور 27واں مسئلہ یہ علماء نے اخذ فرمایا کہ جو سائل ہو یا ضرورت مند ہو، اس کی مالی معاونت تو کی جائے گی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو، اور کافروں میں سے اگر تو کوئی حربی کافر ہے تو اس کے ساتھ تو کسی قسم کی مالی معاونت نہیں کی جائے گی، نہ فرائض میں سے یعنی زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جائے گا، نہ واجب صدقات میں سے اسے کچھ دیا جائے گا، اور نہ ہی نفلی صدقات میں سے اسے کچھ دیا جائے گا۔ البتہ جو ذمی کافر ہو اسے بھی صرف نفلی صدقات میں سے دینے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ ذمی ہو۔ لیکن فی زمانہ جو کفار ہمارے ملک میں بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی عموماً ذمی نہیں ہوتے، انہیں بھی اگر موقع ملے تو اسلام کے خلاف وہ بھی اپنا بھرپور عناد کا اظہار کرتے ہیں۔ بصورت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ ضرورت مند کو دے رہے ہیں، مالی معاونت کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غیر مسلم ذمی بھی ہے تو صدقات نافلہ ہی انہیں دیے جا سکتے ہیں، واجبہ، اور فرض جو صدقات ہیں وہ انہیں نہیں دیے جا سکتے، اور نفل صدقات میں بھی مسلمان کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اور 28واں مسئلہ وفی الرقاب، ان لفظوں سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ جو غلام کسی کی ملکیت میں ہیں انہیں آزاد کرانے میں مالی معاونت کی جا سکتی ہے۔ اس وقت غلاموں کا رواج تو دنیا میں موجود نہیں ہے، البتہ جو مقروض ہو تو ظاہر ہے وہ بھی قرضے تلے دبا ہوا ہے، وہ بھی ایک قسم کی پریشانی اور ایک اس کی غلامی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قیدی ہوتا ہے ان کی معاونت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی قیدی کی مالی معاونت کر کے اسے قید سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے، اور مقروض کی مالی معاونت کر کے اسے قرضہ سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ مالی معاونت زکوٰۃ میں سے قیدی کی مالی معاونت نہیں ہوگی۔ یہ مالی معاونت اگر قیدی خود صاحب نصاب ہے تو اس کی مالی معاونت عام صدقات سے ہوگی۔